بسم اللہ الرحمن الرحیم 23ویں تراویح۔ آج کی تراویح کے چند اہم نقاط۔ آج کی تراویح میں 27ویں پارے قال فما خطبکم کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ زاریات کی بقیہ آیات میں اپنی شان اور شوقت پر مغرور پچھلی قوموں کی ہلاکت کے واقعات بیان کرنے کے بعد قرآن کا اصل پیغام دہرایا گیا ہے اور لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، خدا نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے، جبکہ بعض فلسفی کہتے ہیں کہ خدا اپنی قوتوں کا ظہور چاہتا تھا کہ لوگ اس کی طرح طرح کی مخلوقات دیکھ کر اس کی تعریف کریں اور وہ خوش ہو، جیسا کہ اوچھا انسان چاہا کرتا ہے، یا وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہے۔ نہیں، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری بندگی کریں، عبادت کریں۔ نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ رزق کا سامان کریں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ بلا شبہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور قوت ساری کی ساری اسی کے پاس ہے۔ کیا نقشہ کھینچا ہے یہاں! بڑے بڑے شعبدہ باز و ہنرمند اپنی کاریگری اس لیے دکھاتے ہیں کہ بعد میں دیکھنے والوں اور تماشا بینوں سے پیسے وصول کریں، جن سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکیں۔ کم بختوں نے اللہ کو بھی ایسا ہی سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے نعوذ باللہ عبادت کا مطالبہ اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو عبادت کا مطالبہ خود تمہاری بھلائی، تمہاری نجات اور اپنے یہاں تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اسے ان چیزوں کی کیا حاجت؟ سورہ طور میں عذاب کے پہلو کو زیادہ نمایاں کیا گیا اور واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ہو کر رہے گا اور کوئی بھی اس کو دفع نہیں کر سکے گا۔ فرمایا کہ دن، رات، زمین، آسمان اور سمندر سب بار بار گواہی دے چکے ہیں کہ جب عذاب آتا ہے تو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا، بس تم یاد دہانی کرتے رہو، اپنے رب کے فضل سے نہ تم کوئی کاہن ہو اور نہ کوئی دیوانے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم کسی گردش کا انتظار کر رہے ہیں جو اس سے ہمارا پیچھا چھڑا دے؟ ان سے کہہ دو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ عذاب کو آسمان سے اترتا دیکھ لیں گے تب بھی یہی کہیں گے، یہ تو بادل ہیں جو ابر کرم بن کر ہمارے کھیتوں پر برسنے والے ہیں۔ حالانکہ وہ انہیں تہس نہس کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ سمود کے ساتھ ہوا۔ اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جب مار گرائے جائیں گے۔ اے نبی، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات میں بھی، سورج کے زوال اور غروب کے وقت بھی۔ سورہ نجم میں شفاعت کے متعلق کافروں کے غلط تصور کی تردید کی گئی ہے۔ اگر شفاعت کا یہ تصور لیا جائے کہ جن ہستیوں سے ہمارا تعلق ہو گیا ہے اب ہم چاہے کچھ بھی کریں وہ خدا کی پکڑ اور عذاب سے ہمیں ضرور چھڑا لیں گے، تو یہ سارا نظام کتابیں اتارنے کا، رسولوں کے بھیجنے کا اور عذاب سے ڈراوے دینے کا سب بیکار ہو جاتا ہے۔ جب ان معبودوں کی خوشامد اور تعلق سے بڑے بڑے مجرم اور گناہگار بخش دیے جائیں گے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، تو پھر یہ تقوی اور نیکی کے چکر میں پڑنے والے کدھر سے عقلمند ٹھہرتے ہیں کہ دنیا کے مزے اور عیاشیوں سے محروم رہیں، مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کریں اور پھر بھی انہی کے برابر ہو جائیں جنہوں نے اس دنیا میں مزے اڑانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں جو اللہ کی بڑی متبرک مخلوق ہیں کہ پل بھر کے لیے اس کی تسبیح سے غافل نہیں ہوتے، اس کی نافرمانی کا شائبہ بھی ان میں نہیں ہے، مگر ان کی سفارش بھی کسی کو خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ ہاں، اللہ جس کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا اس کو سفارش کی اجازت دے گا، بس شفاعت کا سرا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوا، تمہاری مرضی میں نہیں۔ جو لوگ عام طور پر اپنی خیرات اور بعض نیکیوں پر غرور کر کے اپنے کو بڑا متقی اور پاکیزہ سمجھتے ہیں اور اس کی بنا پر حق کی دعوت دینے والوں کو کچھ خاطر میں نہیں لاتے، انہیں متنبہ کیا کہ وہ تم کو خوب جانتا ہے جبکہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں خون کی شکل میں رہے تو اپنے کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ، وہ ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے واقعی تقوی اختیار کر رکھا ہے۔
جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے نسل یا نام کے تعلق کی بنا پر غلط فہمی میں مبتلا ہیں، انہیں متنبہ کیا کہ ان سے یہ زبانی کلام تعلق تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتا۔ ان پیغمبروں کے ذریعے بھیجے جانے والے صحیفوں میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمائی کی ہوگی، اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب ملاحظہ کی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ القمر میں آگاہ کیا کہ عذاب کی گھڑی سر پر آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، مگر یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ کوئی سی بھی نشانی دیکھیں یہی کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ حقیقت میں یہ کسی دلیل اور ثبوت کے پیروں نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کے غلام ہے۔ اب یہ تمہاری پکار سننے والے نہیں، ان کا معاملہ پکارنے والے پر چھوڑ دو جو ان کو جہنم کے لیے پکارے گا، اور پھر یہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے پراگندہ ٹڈیاں برآمد ہوتی ہیں۔ اس سورہ میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ اس پر تو 70 پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہر ایک کی سمجھ میں کہاں آ سکتا ہے۔ سورہ کے آخر میں فرمایا، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر یہ مقدار کے ساتھ پیدا کی ہے، الل ٹپ نہیں، ہر چیز کی ایک تقدیر ہے، مقررہ وقت پر بنتی ہے اور ختم ہوتی ہے۔ دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب اسے ختم ہونا ہے۔ کسی کام کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک چھپکتے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب ریکارڈ میں محفوظ ہے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہے۔ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کا کیا دھرا کہیں غائب ہو گیا ہے، نہیں، ہر شخص، ہر گروہ اور ہر قوم کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے، اور وقت آنے پر وہ سامنے آئے گا۔ سورہ رحمان میں اس بات کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ اپنے رب کے کس کس کرشمے کو جھٹلاؤ گے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے تمہاری تعلیم کے لیے قرآن اتارا۔ جب اللہ نے تم کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو تم بات سمجھ بھی سکتے ہو، اس لیے اس اعلیٰ صلاحیت کا حق یہ ہے کہ اسی صلاحیت کو تمہاری تعلیم کا ذریعہ بنا دیا جائے، نہ کہ عذاب کے ڈنڈے کو۔ لیکن تمہاری بدبختی یہ ہے کہ تم اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے تباہی کی نشانی مانگ رہے ہو۔ سورہ واقعہ میں بتایا کہ تمہیں لازماً ایسے جہان سے سابقہ پیش آنا ہے جس میں عزت و ذلت کے پیمانے اور معیار ان پیمانوں اور معیاروں سے بالکل مختلف ہوں گے جو اس جہان میں عام طور سے استعمال ہوتے ہیں۔ وہاں عزت و سرفرازی ایمان اور عمل صالح کی کمائی کی ہوگی۔ ایسے لوگ مقربین اور اصحاب المیمنہ یعنی دائیں ہاتھ والوں کا درجہ پائیں گے۔ جنت کی تمام کامیابیاں اور عیش و آرام انہی کے حصے میں آئیں گے۔ رہے وے جو اس دنیا کے عیش اور مزوں میں مگن ہیں، وہ اصحاب الشمال ہوں گے، ان کو دوزخ میں ابدی عذاب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اللہ نے کئی سوال کر کے غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس تخلیق یعنی بچے کو تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت رکھی ہے، اور ہم اس بات سے کمزور نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی اور شکل میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوسا بنا کر رکھ دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہمیں نقصان ہو گیا، ہمارے نصیب پھوٹے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا جو پانی تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے کھارا پانی بنا دیں، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ کبھی تم نے خیال کیا جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت یا ایندھن تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو قابل عبرت بنایا، حاجت مندوں کی ضرورت کا سامان بنایا۔ پس اے نبی، رب عظیم کی تسبیح کرتے رہیے۔ خاتمے پر قریش کو متنبہ کیا کہ قرآن اللہ کا باعزت کلام ہے جو شیاطین کی مداخلت سے بالکل محفوظ ہے، اس کو صرف پاکیزہ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو کیا تم لوگ اس کلام سے منہ پھیر رہے ہو جو حقیقی ہدایت ہے؟
یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے توجہی کرتے ہو؟ تم نے سب کو جھٹلانے کا مشغلہ اپنا رکھا ہے۔ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے خیال میں سچے ہو تو بتاؤ، جب مرنے والے کی جان حلق میں اٹکتی ہے اور تم ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہو، اس وقت تمہاری نسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے، تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ مرنے والا اگر نیک ہے تو وہ راحت، عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت میں ہوگا۔ اگر جھٹلانے والا گمراہ ہے تو اس کے لیے کھولتا پانی ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات ہو کر رہے گی، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجیے۔ سورہ الحدید میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو سابقون الاولون کی صف میں اپنی جگہ بنانے پر ابھارا ہے، یعنی وہ جو حق پہنچتے ہی سب سے آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ جس زمانے میں حق مغلوب ہے اور اس کے غالب آنے کا دور دور پتہ نہیں، اسی زمانے میں اپنی جان اور مال اس کے لیے کھپا دو۔ ایسے لوگوں کا مرتبہ ان سے کہیں اونچا ہوگا جو حق کو غالب آتا دیکھ کر اس کے لیے خرچ کریں گے یا جانیں سپرد کریں گے، اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں سے اچھا ہے، مگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا، اگر دنیا کی محبت میں پھنس کر تم نے آخرت کی ابدی بادشاہی حاصل کرنے کا حوصلہ کھو دیا تو یہود کی طرح تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے، اور تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو کئی گنا کر کے اسے لوٹا دے؟ قیامت کے دن مومنین کے آگے پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا، انہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ منافقین اندھیرے میں کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، جواب ملے گا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان کے درمیان دیوار حائل ہوگی، ایک طرف رحمت، دوسری طرف عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے، ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ وہ کہیں گے، مگر تمہیں شک تھا، جھوٹی توقعات میں پڑے رہے، دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور حق کے آگے جھک جائیں؟ مسلمانوں کو ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہیں کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں اکثر فاسق ہو گئے۔ افسوس کہ آج انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے خیال کی تردید کی جو مذہب کے رہبانی تصور کے تحت جہاد اور اس کے لیے خرچ کرنے کو دنیا داری سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو جہاد کے شوق پر لان تان کرتے تھے۔ فرمایا، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل و ہدایت کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور شریعت اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں، اور لوہا بھی اتارا جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے بہت سے فائدے بھی ہیں، اور اس سے اللہ نے یہ بھی چاہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو نمایاں کر دے جو اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی لوہے کی طاقت سے ان کے دین کو قائم کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اور رسول غیب میں ہیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی زوراور اور غالب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اللہ کی پیروی کی رحمت اور رحمت رکھی اور روبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے تو ان پر صرف اللہ کی خوشنودی کی طلب فرض کی تھی، تو انہوں نے اس کے حدود جیسا کہ ملحوظ رکھنے چاہیے تھے نہیں رکھے۔ آج کی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے ملک اور شہر کے حالات تبدیل کرمائے۔ آمین۔